اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں عثمان انصر آپ کے اپنے چینل فیملی کے ہیکس کے ساتھ۔ جی ویورز، جو ہمیں ویورز سبسکرائب کر چکے ہیں یا ان کے ویوز آ رہے ہیں، ان کے ویوز کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمیں اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، ہمیں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ویورز، آج جو میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ نیو بورن بیبیز کے ساتھ جو کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم ٹپکلی یعنی کہ ٹاپکلی جو ہے ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ جو ساتھ ساتھ کے پرابلم جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو آج میں ان میں کچھ ٹاپکس پہ آپ سے بات کروں گی۔ نیو بورن بیبی کے ساتھ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ڈسکس کیے بھی جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے بارے میں ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں گاہے بغیر ہمیں ان چیزوں سے اس سچویشن سے ہمیں جو ہے واسطہ جو ہے وہ پڑتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسی سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمیں اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سچویشن سے کو ڈیل کرنے کے لیے، اس سچویشن سے بچوں کو دور رکھنے کے لیے، یا اگر آپ اس کنڈیشن میں پھنس جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج بھی ہمارے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے بیبیز جو ہیں وہ گھر میں ہی ان کی ڈلیوری ہوتی ہے، یعنی کہ مدرس جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں، یا ان کے انوائرمنٹ کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے، یا ان کے پاس ہاسپٹل کی فیسلٹی نہیں ہوتی، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ان کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ گھر میں ہی بچے ڈلیوری کیس کروائے جاتے ہیں، جو کہ بہت حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کل جو بچوں کی برتھ کے وقت جو بہت سے ایشوز آ رہے ہیں کہ بہت سی بچوں کو پیدائشی طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ سائنس ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی طور پہ نرسری میں یا کسی بھی اچھی جگہ پہ چیک نہ کروایا جائے تو وہ بچوں کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن جاتے ہیں۔ انہی ایشوز میں ایک چیز ہے کہ اگر جو ہمارے ہوتی ہیں عموماً جو دائیاں کیس کرتی ہیں یا نرس وغیرہ ہوتی ہیں وہ کیس کر دیتی ہیں، ان کے پاس اس وقت ایمرجنسی طور پہ بچے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ اس کو فرسٹ ایڈ دے سکیں، فرسٹ ٹریٹمنٹ دے سکیں۔ تو یہ بہت ہی رسکفل ہوتا ہے گھر میں اب جو ہے وہ ڈلیوری کروانا، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے جو نیئرسٹ جو ہے نزدیکی ہاسپٹل ہے یا کوئی بھی گائنالوجسٹ ہے آپ اس سے رابطے میں رہیں، اسے پراپر طریقے سے اس کو چیک اپ کرواتے رہیں تاکہ آپ کو اپنی اور اپنے بچے بیبی کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر گھر میں آپ کرواتے ہیں ڈلیوری کیس تو اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگر صحت مند بچہ ہوتا ہے پھر بھی اس کی جتنا مرضی صحت مند بچہ ہو لیکن پھر بھی اس کو انجیکشن لگنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے وٹامن کے کا۔ وٹامن کے ایک ایسا انجیکشن ہے جو کہ بچے کی بلیڈنگ ہونے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر بات ہے اس وقت اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس کے جو اندر میدا واش کیا جاتا ہے، میدا صاف کیا جاتا ہے، اس کی کلرنگ کو، اس کی ہر چیز کو، کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وٹامن کے ایک ایسا فارمولا ہے جو کہ بچے کی بلیڈنگ ہونے سے روکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ سب سے پہلے کہ جب بھی ڈلیوری کے وقت کوئی بھی چیز جو ہم کینچی، چھری یا کوئی بھی اس طرح کی تیز دھار والی چیز بچے کی ناف کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ نیو ہونی چاہیے، چاہے آپ وہ بلیڈ سے بے شک ایک 5-10 روپے والا بلیڈ لے لیں لیکن وہ نیو ہو، جراثیم سے پاک ہو، ورنہ اگر کوئی پرانی چیز دیتے ہیں جیسے کہ عموماً دائیاں کر لیتے ہیں کہ جی کوئی بھی چیز دے دیں، جی چھری دے دیں، کینچی دے دیں، لیکن اس طرح کی چیزوں کے اندر ایک ایسے کچھ جرمز ہوتے ہیں جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اور ایسا نقصان کرتے ہیں جو کہ بعد میں بہت زیادہ ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے بہت زیادہ تھوڑا سا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ بہت سی جو ڈاکٹرز ہیں یا بہت سی جو نرسز ہیں یا اب تو خیر دیکھنے میں یا سننے میں کچھ دائیاں بھی ایسی ہیں جو ان چیزوں کو فالو کر رہی ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے پاس جب بھی کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے تو وہ نیو بلیڈ اپنے پاس رکھتی ہیں۔ اگر اس وقت ان کے پاس اویل نہیں ہے تو آپ فوری طور پہ اس چیز کا ارینج کر کے پھر بچے کی ناف کی طرف جائیں، اور بچے کی ناف کو ایک اچھے سے کلپ کے ساتھ یا کسی اچھے سے چیز کے کلپ کے ساتھ باندھنا چاہیے تاکہ وہاں سے بچے کی بلیڈنگ نہ ہو سکے اور بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ بس اس کے ساتھ ایک اور جو چیز آتی ہے کہ بچے کا جب گھر میں ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کی کلر کا بہت خیال رکھنا چاہیے
کہ بچے کا رنگ تو بدل نہیں رہا، کیونکہ عموماً اکثر آج کل کے جو بچے ہیں جو برتھ کے وقت ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے، وہ نیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ نمونیا کی شکایت ہوتی ہیں، جس سے بچے کی جو ہے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، آپ بچے کی دل کی دھڑکن کا خیال رکھیں کہ بچے کی دل کی دھڑکن زیادہ فاسٹ تو نہیں چل رہی یا زیادہ سلو تو نہیں چل رہی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر گندا پانی جانے کی وجہ سے بچے کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ بچے کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آ جاتا ہے بچے کے ہارٹ بیٹ اور بچے کے آکسیجن، کہ بچہ جب سانس لے رہا ہے تو کسی قسم کی کوئی آواز تو نہیں پیدا کر رہا کہ جو اس کے سینے سے یا اس کے منہ سے یا کسی گلے سے کسی قسم کی کوئی آواز۔ اور اگر بچہ پیدائش کے وقت رونے کے بعد مسلسل ہونگ رہا ہے یا مسلسل اسے کوئی نہ کوئی پرابلم یا کوئی آواز پیدا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کے اندر کوئی بخار یا کوئی ایسی چیز ہے جو بچے کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا، بعض اوقات تو ہم یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بچے کا یورین جو ہے وہ ڈلیوری سے پہلے ہی اندر نکل جاتا ہے، جو کہ بچے کے اندر بھی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کا میدا واش کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں ایک دو کیسز ایسے دیکھے ہیں جو کہ بچے کا جو پخانہ ہے وہ ڈلیوری سے پہلے ہی اندر نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گندا پانی جو ہے وہ بچے کے اندر چلا جاتا ہے، جو کہ بچے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسے فوری طور پہ نرسری میں لازمی چیک کروانا چاہیے، تاکہ بچہ جو ہے وہ اس کا جو سانس ہے یا جس کے ہارٹ بیٹ میں ایشوز آ رہے ہیں وہ ان ایشوز کو ختم کیا جائے۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کا کوئی کام ہو، بچے کی برتھ کا وقت ہو، تو آپ لازمی کسی ہاسپٹل یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں، نہ کہ گھر میں بیٹھ کے آپ کسی دائی کے ساتھ کنسرن کریں، کیونکہ میڈیکل فیلڈ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچوں کے لیے فائدے مند ہیں، اور گھر پہ رہ کے بہت سے نقصانات اور رسک زیادہ ہیں، اور آنے والی زندگی جو ہے وہ بے انتہا قیمتی اور بے قیمتی ہوتی ہیں۔ تو اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور انہیں ہمیشہ سیکیور رکھیں۔ میں ہوں سمن انصر، آپ کے اپنے چینل فیملی کیئر ہیکس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔